میں نے ایک صحابی رسول کا پڑھا کہ وہ کسی جگہ پر گئے تو ان کو تربوز پیش کیا گیا، تربوز ہنوانا. تو جب ان کے سامنے رکھا گیا نا تو پیاس بھی لگی ہوئی تھی اور بھوک بھی لگی ہوئی تھی، سفر تھا. اور یہ جو تربوز ہے نا، تربوز اس زمانے میں سب سے بہترین زاد سفر تھا، سب سے بہترین زاد سفر تربوز تھا. کیوں؟ اس کو لوگ جب چیرتے تھے، اس کو کھاتے تھے تو جو سواری تھی نا اس کے پانی کی ضرورت بھی پوری کرتا تھا، اس کے کھانے کی ضرورت بھی پوری کرتا تھا. اس سے اگلی بات یہ تھی کہ جو اس کا کھوپر ہے نا، وہ ان کے پاس کھچر ہوتا، گھوڑا ہوتا یا اونٹ ہوتا، وہ کھوپر اس کو کھلا دیتے تو وہ اس کی خوراک کا بھی انتظام ہو جاتا. سب سے بہترین زاد سفر خوراک میں تربوز سمجھا جاتا تھا. تو تربوز جب پھاڑے گئے اس صحابی رسول کو پیش کیے تو وہ بیٹھ گئے، لے کے بیٹھ گئے. کہا جناب تناول فرمائیے، جناب کھائیے اس کو. وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں خدا کی قسم مجھے پتہ نہیں میرے رسول نے اسے کھایا کس طرح تھا. اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ میرے رسول نے اس کو کس طرح کھایا، میں اپنے نبی کے طریقے پہ اس کو کھاتا، ان کے انداز سے اس کو کھاتا. ایک صحابی رسول کسی علاقے کے گورنر تھے، روم کا وفد ملنے کے لیے آیا. اسی طرح زمین کے اوپر سرخ دسترخوان لگا، کھانا لگ گیا، کھانے لگے، بیٹھے تو ایک لقمہ زمین پہ گرا. ایک لقمہ زمین پہ کیا گرنا تھا، اس طرح کے سرخ دسترخوان پہ گرا. انہوں نے اس کو اٹھایا اور کھا لیا. جیسے کھایا نا تو ساتھ میں ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا، جس طرح حافظ صاحب تشریف فرمائے، اس نے کونی ماری کہ جناب کی پہ کر دے ہو، ایک لقمہ گرا ہے اور اس کو اٹھا کے کھا رہے ہو. اور یہ سفر سے آئے ہیں لوگ بہت دور کے، اور یہ آ کے کیا کہیں گے، مسلمانوں کو کھانے کے ہی نہیں پتا، روٹی گری ہے تو اٹھا کے کھا رہے، چھوڑے اس کو. اشارہ اس کا اس بات کی طرف تھا. اس نے کونی ماری. وہ فارغ ہوئے. جب وہ لوگ چلے گئے اس شخص کو بلایا، کہا بندہ خدا مجھے بتا تو صحیح کھانے کے دوران تمہیں کیا مسئلہ تھا. اس نے وجہ بیان کی تو آپ نے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الہما کا، مجھے اتنا تو بتا ان جاہلوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں؟ ان جاہلوں کو خوش کرنے کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں؟ میرے بھائی اپنی زندگی کا تھوڑا سا یہ انالیسس کر، تجزیہ کر کہ زندگی میں کتنی ایسی چیزیں ہیں، حضور کی سنتیں ہیں، حضور کا اخلاق ہے، حضور کی تربیت ہے، جس کو صرف اس لیے چھوڑ چکے ہو کہ قبیلہ کیا کہے گا، برادری کیا کہے گی، سنگی کیا کہیں گے، فلاں بندہ کیا کرے گا، فلاں بندہ میرے بارے میں کیا بات کرے گا. لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اسٹیٹس بنانے کے لیے اپنے نبی کی سنت، اپنے نبی کی سیرت کو بھولتے جا رہے ہیں. تو کیا بنے گا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لیے، میرے لیے نعمت بن کے آئے، رحمت بن کے آئے. ہمیں کھانے سے لے کر، حالانکہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا، کھانا کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں نا، ہر بندہ کھاتا ہے. اللہ کے نبی نے خدا کی قسم ہمیں کھانے کے طریقے سے لے کے نا امور دنیا چلانے تک کے سارے طریقے سکھائے. ان سے بڑا کوئی مربی ہو سکتا ہے؟ ان سے بڑھ کر کوئی تربیت کر سکتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب جس وقت لاکھوں مربع میل پہ حکومت تھی تو ایک دن ممبر پہ بیٹھ کے رونے لگ گئے. آنسو کی جھڑی لگ گئی، داڑھی تر ہو گئی. سنگی ساتھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. کہا امیر المومنین بات کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں، خیریت تو ہے، کوئی تکلیف، کوئی مسئلہ؟ کہا ہاں بڑا مسئلہ ہے، بڑی تکلیف ہے. آج خطاب کے بیٹے کو اپنا ماضی یاد آیا، آج خطاب کے بیٹے کو اپنا ماضی یاد آیا ہے. میں سوچ رہا ہوں اس وقت کو میرا والد بڑا سخت تھا، مجھے مارتا تھا، مجھے اونٹ دے کے کہتا تھا جاؤ وادیوں میں چراؤ، میں اونٹ چرانے جاتا تھا، واپس آتا تھا تو میرا باپ مجھ کو مارتا تھا درے کے ساتھ، چھانٹے کے ساتھ. کہتا تھا عمر کل کو تم نے قبیلہ سنبھالنا ہے، تم میرے بیٹے ہو، میری مسند پہ بیٹھے ہو، یہ 10 اونٹ تجھ سے نہیں سنبھالے جاتے، قبیلہ سنبھال لو گے؟ 10 اونٹ تو نہیں چرا سکتا، ان کو لائن میں نہیں کھڑا کر سکتا، ان کے پانی کے وقت کا تجھے نہیں پتا، ان کو کب سایہ دینا ہے اس کا تمہیں نہیں پتا، ان کو کب چرانے جانا ہے تمہیں نہیں پتا، ان کو چلانے کا طریقہ تمہیں نہیں آتا. 10 اونٹ تیرے قابو نہیں آتے، تو قبیلہ چلا لے گا؟
میرا باپ مجھے چھانٹے سے مارتا تھا، میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے اس لیے رو رہا ہوں کہ یا رسول اللہ آپ کی تربیت کو لاکھوں سلام۔ وہ عمر بن خطاب جس کے پیدا کرنے والے باپ کو یہ شکوہ تھا کہ میرا پتر اتنا نالائق ہے 10 اونٹ ایک لائن میں کھڑا نہیں کر سکتا، آج وہی خطاب کا بیٹا کتنے لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا۔ یہ کس کا انداز تربیت ہے؟ یہ کس کا فیضان نظر ہے؟ یہ کس کی مہربانی ہے؟ یہ کس کی نظر عنایت ہے؟ اور دوستو اگر اس کا میلاد نہیں مناؤ گے، اس کا جشن نہیں مناؤ گے تو پھر کس کا مناؤ گے؟